جی 5 حصے ہیں انشاءاللہ اس سیشن کے، اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 2 باتیں جو اینڈ میں پچھلی دفعہ ہم نے کی تھی، ایک یہ کہ اس معاہدے سے صحابہ کرام کو بہت پریشانی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو مطمئن کیا اور کیا گفتگو بات چیت ہوئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ اب احرام کھول کر واپس جانا تھا، اور اس کی شرط یہ تھی کہ قربانی کرنی ہے، حلق کرنا ہے۔ اب یہ صحابہ نے کس دل سے کیا، اس پر ہم نے مختصر بات کر لی تھی، ابھی بھی مختصر کچھ ڈیٹیل رہ گئی تھی، وہ بس آپ کے سامنے انشاءاللہ تیزی سے کر کے پھر آگے بڑھیں گے ہم تیسرے حصے کی طرف، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی انا فتحنا لک فتحا مبینا، عمرہ کرنے آئے تھے، مطلب مہینہ خوار ہوئے، یہاں بیٹھے اور پوری کوشش کی کہ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، گھسنے نہیں دیا مکہ کے اندر، بدماشی کی، حملے کروائے، پھر جو ہے نا وہ سفیر کے اونٹ کے جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ دیں، اور دھوکے سے حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر بڑی بدتمیزی سے بڑی سخت شرائط طے کی، اور پھر قرآن پاک کے اب واپس جا رہے ہیں، دل بھی نہیں کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر احرام اتارا، جانور ذبح کیے بغیر عمرے کے، اب واپس جا رہے ہیں، اور آیت نازل ہو رہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یعنی یہ آیت اللہ بعد میں نازل کرتے ہیں نا، پہلے اس سے پہلے کچھ اور آیتیں نازل کر لیتے جو آگے ہے، اس کے بعد جو آگے اسی صورت میں وہ آیتیں پہلے نازل ہوتی کہ اچھا تم فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو، دیکھو اللہ نے مدد کی، بہتر ہو جائے گا۔ پہلی آیت آ رہی ہے کہ انا فتحنا لک، یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی۔ صحابہ کہہ رہے ہیں آپ سمجھیں، تو یہ مطلب یہ وہ لوگ تھے کہ جو واقعی میں بڑی صفات والے تھے، لیکن اللہ نے بھی ان کو خوب جھنجھوڑ کے آزمایا ہے، ایسے ہی اللہ نے ان کو منتخب نہیں کیا تھا، خوب جھنجھوڑ کے آزمایا ہے۔ یعنی بعض لوگ دعا کرتے ہیں نا کہ کاش کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، یہ ہے مطلب ٹھیک ہے ہم دیدار کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر جب ان کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو وہ پھر تقاضوں پہ عمل کرنا یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ یعنی ان کے زمانے میں ہونے کی جو سعادت ہے نا، اس سعادت کی قیمت بہت بڑی تھی جو صحابہ چکا رہے تھے، کیونکہ وہ انسانیت کا سب سے دی بیسٹ تھا، چنیدہ تھا، منتخب تھا، وہ روح تھی پوری انسانیت کی جو ان کے زمانے میں جمی تھی۔ تو وہ ایسے لوگ نہیں تھے، ان کو اللہ پاک نے جو اتنی بڑی سعادت نصیب کروائی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائی تھی، تو ان کا خوب جو ہے نا وہ جم کے امتحان بھی لیا تھا۔ یہ بڑی یعنی اہم بات ہے سمجھنے کی۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ویسے یہ بڑا اہم حصہ ہے نویل بھائی کہ یعنی جو مسلمانوں نے یہ جو ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں طے کی تھی، ہم کچھ نہ کچھ اس میں دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا اور لانگ ٹرم کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اور ہوا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند حصے ہیں، یہ بات ہم نے سمجھ لی تھی کہ صحابہ کرام بڑے پریشان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالات بھی کیے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے، اور پھر دین کے معاملے میں ہم کیوں دب رہے ہیں، ہم کیوں ذلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ فرما دیا کہ بھئی دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے اشارہ کر دیا کہ اس وقت اللہ کی یہی منشا ہے، حکم یہی ہے، اور میں اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں، ہے نا۔ اور جو آپ کے ذہن میں اس کے جو لانگ ٹرم فوائد تھے، اصل میں اس کو اس وقت سمجھنا بہت مشکل تھا، ہے نا۔ آپ نے وہ نہیں بیان فرمائے، آپ ان کو کور پر لے کے آئے، دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، اور اللہ ضرور مدد فرمائیں گے، وَهُوَ نَاصِرِي، وہ اللہ میری مدد فرمائیں گے، ہے نا۔ اسی اللہ کا یہ حکم ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو ہاں میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال عمرہ کریں گے، عمرہ کریں گے ہم ضرور کریں گے، آپ نے امید بھی دلائی، تم بیت اللہ تک جاؤ گے بھی، اس کا طواف بھی کرو گے، دیکھیں تسلی بھی تھی، امید بھی تھی۔ یہ ایک لیڈر کی طرف سے کسی ایسے فیصلے پر جس سے ٹیم مطمئن نہیں ہو رہی ہے اس کو کنوینس کرنے کی کوشش بھی تھی، ایک اصولی جواب بھی تھا، ہمدردی بھی تھی، ساری چیزیں اس جواب کے اندر تھی، وجہ بھی تھی، ایک ریزن بھی دے رہے ہیں، تسلی بھی دے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس جواب میں تھا۔ ظاہر بات ہے پھر حضرت ابو بکر کے پاس بھی سارے سوال کیے،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے نہیں فرمایا ہے کہ اللہ مدد کریں گے اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے؟ یہ تو کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے اندر نا دینی غیرت بہت تھی ہے نا، اور ان کے مزاج میں دبنا نہیں تھا، تو یہ صلح سب کو ہی بری لگ رہی تھی، عمر پر نا یہ 10 ٹائم زیادہ بھاری تھی۔ اس سے بھی ہمیں دیکھیں فرق نظر آتا ہے، سبھی صحابہ تھے نا، سبھی صحابہ تھے، کیا حضرت ابو بکر میں غیرت نہیں تھی؟ کیا حضرت علی میں نہیں تھی؟ حضرت عثمان میں نہیں تھی؟ سبھی صحابہ تھے، لیکن یہ صفات کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ اس کو مشکل سب کو لگ رہا تھا، کچھ آسانی سے ہضم کر لیتے، کچھ کو ہضم۔ اب وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار تم کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کلچر کی بات ہے نا کہ یار اگر کسی ایک کو مسئلہ ہو رہا ہے نا تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار تم کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے، بھائی اس کی بات سنیں، اس کو مطمئن کریں، ہے نا۔ تو حضرت ابو عبیدہ جب پریشان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا وہ شیطان کس بات پہ اکسا رہا ہے، اعوذ باللہ پڑھو۔ حضرت عمر بڑے سینئر تھے، لیکن دیکھیں اس سینئر کو، حضرت ابو عبیدہ بھی سینئر تھے لیکن جو ہے نا وہ ان سے تو کم سینئر تھے، تو کبھی سینئر کو بھی جو ہے نا وہ نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جونیئر کو جب وہ موقع کسی وجہ سے نظر آئے تو مطلب کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی جونیئر سینئر کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہا بھائی تم تعوذ پڑھو، اللہ سے پناہ مانگو۔ تو حضرت عمر سے انہوں نے اعوذ باللہ پڑھوائی، حضرت عمر نے پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیگر روایت میں ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں جب آگے قافلہ جا رہا تھا اور یہ صورت نازل ہوئی نا تو بولا میں ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں وہی آنے والی ہے، میں نے بہت بدتمیزی کر لی، اور مجھے کسی نے بولا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، میری روح کانپ گئی کہ کہیں میرے بارے میں تو نہیں ہے۔ میں بھاگتے بھاگتے پہنچا تو پھر آیت نازل ہو رہی تھی انا فتحنا، آپ نے پڑھ کے سنائی، تو پھر دوبارہ کہ یار یہ کون سی فتح ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے۔ کئی صحابہ کا پوچھنا آتا ہے، حضرت عمر کا بھی پوچھنا آتا ہے، بعض روایتوں میں کسی صحابی کے نام کے بغیر آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ پہ ایمان تھا نا اس سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت جو میں نے بدتمیزی کی تھی اور اصرار کیا تھا نا، اس پر میں ساری زندگی نادم رہا، اور ساری زندگی جو ہے نا میں صدقہ خیرات کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ میں اس پر استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ نے عہد کی پاسداری کی، اصولوں پہ قائم رہے، اور صحابہ کرام کے اندر یہ کیفیت تھی، ان کو بے عزتی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ بھائی اس کے بجائے ہم جنگ ہی کر لیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی حلال ہو جاؤ۔ اب صحابہ کے لیے مشکل ہوا، اچھا ہچکچاہٹ اور تردد کی وجہ یہ تھی کہ ذہنی جذباتی طور پہ وہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، چلیں ٹھیک ہے لڑتے نہیں ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، عمرہ کیوں نہیں کر رہے ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے، یہ بات کو ذرا برداشت کرنا مشکل تھا، تو ایک بڑی جذباتی کیفیت میں تھے۔ اور نہیں اس سے پہلے تھا نہیں، کبھی کسی نے نہیں روکا تھا۔ اچھا ایک تو عمرہ بھی کرنے نہیں دیا جس کے لیے آئے تھے، اوپر سے اپنی شرطیں تھوپ کر واپس بھیج رہے ہے نا، جیسے کہ وہ چودھری ہو ٹھیکیدار ہو، سمجھتے تو وہ یہی تھے نا۔ اب صحابہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا نا، ظاہر بات ہے کہ جس کے لیے وہ اللہ سے نفرت کرتے ہیں، جو دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان سے ان کی باتیں ہم کیوں مان رہے ہیں؟ ایک تو عمرہ کرنے نہیں دیا انہوں نے، اوپر سے یہ شرطیں بھی منوا رہے ہیں، اور پھر یہ جو کعبہ کی ایک طریقے سے جو چلی آ رہی ہے ہاں وہ بھی توڑ رہے ہیں، یعنی غلط تو وہ کر رہے ہیں، ہم تو غلط تھے ہی نہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے تھے۔ یہ ساری مخالفت کرنے کے بعد پھر بڑی جو ہے نا وہ بے عزتی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم ان کے ہاتھوں کوئی غلام ہو گئے ہوں، قید ہو گئے ہوں، یہ ظاہر بات ہے کہ مشکل تھا۔ تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور اس پر ہم نے گفتگو مکمل کی تھی۔ حضرت ام المؤمنین نے یہ نہیں کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی ہے نا، آپ ہی ان کی زیادہ تعریف کرتے تھے نہ، آپ نے ہی زیادہ سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ بڑی حکیمہ، ان کو کتاب میں کہا جاتا ہے، بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہ کہیے۔ آپ نے جا کے شکایت کی، کیا شکایت کی؟ کہ میں اپنے صحابہ کو کہہ رہا ہوں، وہ میری آواز سن رہے لیکن عمل نہیں کر رہے،
بعض روایت میں آتا ہے کہ مسلمان ہلاک ہو گئے، یہ ایسا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ٹھیس پہنچی، تکلیف پہنچی، ٹھیک ہے، اور آپ نے حضرت ام سلمہ سے اس کو شیئر کیا ہے نا۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ بھائی آپ ان کو کچھ بھی نہ کہیں، وہ دیکھو فتح کے بغیر، عمرے کے بغیر پلٹ رہے ہیں، اس وجہ سے پریشان ہیں، آپ کیا کہیں، آپ باہر جائیں، کسی سے کچھ نہ کہیے، بس اپنی قربانی کا اونٹ نہ قربان کر دیں، نحر کر دیں آپ، اور اپنا سر منڈا دیں۔ انہوں نے یقین دلایا جب آپ کو لوگ دیکھیں گے نا، ایک جذباتی صدمے میں ہیں وہ، ہے نا، جب آپ کو دیکھ فریز ہو گئے ہیں وہ، مطلب اس سے ان سے جو ہے نا وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو، آپ کو جب وہ دیکھیں گے نا تو بس وہ عمل کر لیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح کیا، آپ گئے، آپ نے اپنا اونٹ نہار کرنا شروع کر دیا خود سے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اب بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، ایک قسم کا سمجھے بند ٹوٹ گیا۔ اب سب لوگ بڑی تیزی سے لپک کر، کچھ شرمندگی بھی محسوس کرتے ہوئے نا، ایسا لگا کہ جیسے نا دوڑ ہو رہی ہے، سب اپنے اپنے جانور ذبح کر رہے ہیں، اور پورے میدان میں دور دور تک لوگ ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے ہیں، بس یہ کرنے کی دیر تھی۔ اب کیسے زبردست بہترین مشورہ دیا ہے نا، اس سے پتہ چلا کہ بھائی ایسے کسی موقع پہ مطلب مشورہ کرنا چاہیے، اور مشورہ کسی سمجھدار آدمی سے کرنا چاہیے، آدمی یا عورت جو بھی ہو، سمجھدار انسان سے مشورہ کرنا چاہیے ایسے ایموشنل موقع پر، ٹھیک ہے، ورنہ اگر کوئی آگے دوسرا ایسا ہو کہ وہ جواب میں کہتا کہ ہاں اللہ کے نبی بالکل ٹھیک کہہ رہے، صحابہ تو ہو گئے ہلاک، اب یہ ہے نا اللہ کے نبی صلی غصے میں اور جو ہے نا وہ دکھ میں ایک بات شیئر کر رہے ہیں، تو سامنے والے نے اس کو مزید بھڑکایا نہیں، بلکہ وہ سچویشن کو سمجھا، اور اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آپ کے صحابہ ایسے نہیں ہیں، ہے نا۔ اس سے ایک بات مذکورات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایون تو گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، لیکن وہ مطلب وہ بھی سن رہی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ہاں کنٹریبیوٹ کریں، مطلب دیندار عورت کا تصور، جی وہ اس سفر میں ساتھ بھی تھی نا حضرت ام سلمہ، تو وہ سارے حالات سے واقف تھیں۔ دیندار عورت کو بھی تصور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس جو اللہ اللہ کریے تو بس پھر جی ہاں بالکل اسی طرح، یعنی امت کے اجتماعی معاملات میں، ابھی میری بات بھی ہو رہی تھی، ویژن میں، چیزوں میں گھر والوں کو بھی شریک رکھنا چاہیے، یعنی میں اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نیکی اور خیر کا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے نا کچھ نہ کچھ اطلاع جتنی ضروری ہے وہ ان کو ضرور ہونی چاہیے، اپنے ساتھ ان کو شامل سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کو شامل کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو کچھ اللہ پاک مجھ سے کام لے رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے، مطلب آپ نے اتنی ساری ذمہ داری سنبھال لی، ٹھیک ہے، آپ کی وجہ سے یہ حسرے، ٹھیک ہے نا۔ اور مشہور بھی ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا کیا ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل، تو ایسا لگتا ہے صحابہ، روایت میں آتا ہے ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے پہ گر پڑیں گے، ہے نا، مطلب اتنی تیزی سے، کیونکہ اب تھوڑی سی گلٹی بھی ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہم نے نہیں مانا، بس وہ ایک جذباتی ایک اس میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ہل نہیں پا رہے تھے، آگے بڑھ نہیں پا رہے تھے، پوز ہو گئے تھے وہ۔ قرآن کریم نے فتح مبین قرار دیا، ٹھیک ہے، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ کی نظر میں فتح کے پیمانے انسانی اسٹینڈرڈ پیمانہ انسانی پیمانوں سے مختلف ہیں۔ اللہ کی نظر میں جیت، کامیابی، سکسیس کے پیمانے میری اور آپ کی نگاہوں سے کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، ہے نا، تو ظاہر بات ہے وہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اللہ اس کو فتح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب صحابہ نے سوال کیا، کسی نے، بعض روایت میں حضرت عمر نے سوال کیا، اور نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے؟ اب اس کے اندر صرف سوال نہیں تھا، اس کے اندر ایک قسم کی جو ہے نا وہ اپنی غم کا بھی اظہار تھا کہ یہ فتح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا فتح ہے، ہم کیا فتح کر کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا یقین کیسا تھا؟ آپ نے جواب دیا، دیکھیں، نعم والذی نفس محمد بیدہ انہ لفتح، یہ بیدہ ہے، قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ فتح ہی ہے، کیونکہ محمد کے رب نے کہہ دیا ہے انا فتحنا لک فتحا، اور آپ کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھی اس کو کہ یہ کیسے فتح ہے، لیکن وہ ابھی سمجھایا نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ہی وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ اب جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، یہ قرآن نازل ہو گیا نا، بس اس صورت کے اور اس کی کچھ آیتوں کے نازل ہونے کے بعد پھر اب صحابہ کو سکون ہو گیا، اب پھر واپسی کے سفر میں ان کی وہ غم کی کیفیت، پریشانی ختم ہو گئی،
کچھ دور گئے، جب مکہ سے کچھ دور گئے تو کچھ جو ہے وہ کھانا وغیرہ ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اونٹنیاں ذبح کر دو۔ حضرت عمر نے کسی اور صحابی نے کہا کہ اونٹنیاں ذبح کر دیں گے تو پہنچنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ قربانی کے جانور تو سارے کیا کر دیے، ذبح کر دیے، ان کا گوشت بھی یہاں تقسیم کر دیا تھا، ٹھیک ہے، سب کا گوشت بھی۔ اب جب واپس جا رہے ہیں تو کھانے کی تکلیف ہو گئی، تو آپ ایسا کریں، مشورہ دیا ایسا کر لیں کہ جس کے بعد جو کچھ چھوٹا موٹا ہے وہ جمع کر لیتے ہیں، آپ برکت کی دعا کر لیں۔ اسی طرح ہوا، ایک چادر پہ جمع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، سارے 1400 لوگوں نے جو ہے نا وہ کھا لیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ پھر بھی ختم نہیں ہوا، وہ بھر بھر کے اپنے اپنے اونٹوں پہ لے جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، کھا لیا ہے بس کرو، نہیں، اب وہ آگے کے لیے لے کے جا رہے تھے، سب لے بھی گئے، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر بہت ہی موسلا دھار بارش ہوئی، اب وہ گرمی بھی تھی، مٹی بھی تھی، پریشانی بھی تھی، وہ جانور بھی جو ہے نا وہ شاداب ہو گئے، جسم بھی دھل گئے، ہے نا، تو وہ دل بھی کیا ہو گئے، مطمئن ہو گئے، لیکن جو پیچھے فیض گزرا تھا وہ سب ختم ہو گیا، لیکن وہ بڑا سخت تھا۔ اب جب واپس جا رہے تھے مدینہ تو پھر اب خوشی خوشی جا رہے تھے، یہ ساری سچویشن ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، قرآن نازل ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ اچھا، کچھ عرصے بعد کچھ خواتین آئی تھیں مسلمان ہو کر، اور قریش مکہ پہنچ گئے ان کو لینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کو واپس نہیں کریں گے۔ بھائی کیوں واپس نہیں کریں گے؟ بولے کہ معاہدہ دیکھو، معاہدے میں لکھا ہوا تھا رجل، کوئی بھی آدمی اگر آئے گا، یہ آدمی نظر آنی ہے، اچھا ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علم میں نہ ہو کہ وہاں خواتین نہیں پھنسی ہوئی، آپ کے تو علم میں تھا، آپ نے تو نام بنام حضرت عثمان کو ہر شخص کے پاس ملاقات کے لیے کہا تھا، وہ مردوں کے پاس بھی گئے تھے، عورتوں کے پاس بھی گئے تھے۔ جی، یہ تو تھا، یہی تھا، ہاں وہ بس ابھی ہوگا، یہ شروع کی بات ہے کہ کچھ خواتین آ گئی ہیں اور وہ لینے آ گئے پیچھے ان کو، یہ ابھی تک معاہدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مرد آئے گا تو اس کو بھیجنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاہدہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس میں، وہ لکھا ہوا ہے کوئی بھی آدمی، بولا آدمی ہے نا، اچھا آدمی جو ہے نا، آدمی کا لفظ مطلب انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اصل جنڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لفظ آپ نے ایسا استعمال کیا جس میں مستقبل میں گنجائش تھی کہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے اگر ایسی کوئی سچویشن پیش آ جائے، اور یہاں آپ نے نرمی نہیں دکھائی، اچھا چلو آدمی مراد ہو سکتا ہے لے جاؤ، نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا نہیں، عورتیں واپس نہیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ عورتیں تو اس معاہدے میں سرے سے شامل ہی نہیں ہیں، عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہماری، کیونکہ ہم نے تو یہ لکھایا تھا کہ الا اللہ یاتیک منا رجل، کہ کوئی آدمی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور کچھ خواتین پھر آیتیں بھی نازل ہو گئی سورہ ممتحنہ کی کہ جب آپ آئیں تو آپ ان سے امتحان لے لیں، بیعت کر لیں، ٹھیک ہے، اور اسی موقع پر جو ہے وہ مسلمان و کافر کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ کچھ صحابہ کے نکاح میں کچھ مشرکہ خواتین تھیں، انہوں نے اسی وقت طلاق دے دی، جو وہاں تھیں، مکہ میں تھی، نکاح تھا، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی چونکہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ اب اس موقع پہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا، حرام ہو گیا کہ بھائی مشرک اور مسلمان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے نکاح کچھ تھے، برقرار تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو آپ بات کر رہے تھے، ایک قیدی تھے مکہ والوں کے پاس جن کا تعلق تو ویسے ثقیف سے تھا، لیکن وہ مکہ میں رہتے تھے تو وہ مسلمان ہو گئے اور ان کو جو ہے نا وہ قیدی بنا لیا گیا، اور ان کو مطلب بڑی مشقت میں تکلیف میں رکھا ہوا تھا، ان کا نام تھا ابو بصیر۔ اب وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو چھڑا کر، کسی طریقے سے وہ ان کی قید سے آزاد ہو کر بڑی مشکل سے مدینہ پہنچ گئے۔ اب پیچھے سے وہ مکہ والے بھی پہنچ گئے، بھی ہمارے قیدی واپس کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، اچھا معاہدے کی شرط کے مطابق قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے، اور کہا کہ بھائی آپ کا معاہدہ ہے، آپ ہمارے ساتھ جو ہے مکمل کریں اس کو۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ابو بصیر تمہیں معلوم ہے ہم نے تمہاری قوم سے معاہدہ کیا ہے، اور عہد توڑنے کی، وعدہ خلافی کرنے کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنے کی، ٹھیک ہے، اور اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے، لہذا تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب صحابہ کرام اب یہاں پھر مسئلہ ہو رہا ہے،
کہ بھائی ہمارا بھائی ہے، اسلام قبول کر کے آیا ہے، فرار ہو کے آ گیا ہے، ٹھیک ہے ان کے پاس تھا اب تو فرار ہو گیا، ہمارے ملک شہر وطن میں آ گیا ہے، اب ہم اس کو کیوں واپس کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ واقعی میں ایک معقول بات تھی، ہم کیوں واپس کر رہے ہیں؟ لیکن چونکہ انہوں نے معاہدے میں یہ بات لکھوا لی تھی اور ضد کر کے لکھوا لی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا صحابہ کے لیے۔ حضرت ابو بصیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ مجھے واپس کر رہے ہیں؟ لیکن یہاں شاید ان کا جملہ تھا، ٹھیک ہے آگے ان کی بات آئے گی۔ تو حضرت ذوالحلیفہ پہنچے، ابو البصیر پریشان تھے کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، 2 آدمی لینے کے لیے آئے تھے۔ انہیں بہانے سے ابو بصیر باتیں کرنے لگ گئے، بہانے سے ایک آدمی سے کہا کہ یار تمہاری تلوار تو بڑی زبردست لگ رہی، کہاں سے لی ہے؟ اس نے کچھ تعریف کیا، اس نے کہا ہاں زبردست بہترین تلوار، اس نے کہا دکھاؤ تو صحیح، اس نے دکھایا، اس کا کام کیا ہو گیا؟ تمام ہو گیا، اور دوسرے کے پیچھے بھاگے۔ اب دوسرے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دوسرا مکہ کے بجائے مدینہ بھاگا، ہاں اس کو اندازہ تھا کہ اس شخص سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ مدینہ قریب بھی تھا، ذوالحلیفہ پر تھے یہ، مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ چیختا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس نے کوئی خوفناک چیز دیکھی، خوفناک ہی دیکھی تھی، وہ گردن بہت صفائی سے اڑتے ہوئے دیکھی تھی، اور تھوڑی دیر میں اس کی اڑنے والی تھی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو البصیر پیچھے تلوار لے کے آ رہے ہیں، کیا ہو بھائی؟ اللہ کے نبی آپ نے اپنا معاہدہ پورا کر لیا نا، میں نے اپنی جان چھڑا لی، ختم بات۔ مطلب آپ نے تو مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا نا، صحیح ہے میں نے ان کو مار دیا، اب یہ بھی آ گیا، اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابو البصیر نے مار دیا، میں نے تو واپس کر دیا تھا، ٹھیک ہے آپ نے واپس کر دیا، میں کیوں فتنے میں جاؤں؟ میں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا، بس آپ نے تو مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا نا، آپ بھی بری ہو گئے ہو، میں نے بھی اپنے آپ کو چھڑا لیا بس۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سے مطمئن نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ بڑا زبردست جملہ ہے، آپ نے فرمایا ویل امہ، اس کی یہ وہ ہے کہ اس طرح کا جملہ ہے نا، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اس کی ماں ہلاک ہو، لیکن مراد یہ ہے کہ تف ہے، یار بس ہو گئی یار، کہ نا کہ مسعر حرب لو کان لہ احد، یہ تو جنگ کی بڑی جنگ بھڑکا دے گا اگر اس کے ساتھ کچھ مل جائیں لوگ۔ اب یہ جملہ تو حضرت ابو البصیر کو کہا تھا، کیا کہا کہ ویل امہ مسعر حرب مسعر حرب لو کان لہ احد، اگر اس کے ساتھ کچھ لوگ مل جائیں یہ تو بڑی جنگ بھڑکا دے گا، مشکل کھڑی کر دے گا یہ۔ حضرت ابو البصیر کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہم دوبارہ واپس کر دیں گے۔ اب وہاں مدینہ سے تو نکل گئے، اب کہاں جائیں؟ مکہ بھی نہیں جا سکتے تھے، درمیان میں ایک جگہ پہ رک گئے وہ ساحل کے ساتھ، ٹھیک ہے ہاں اس کو وہ اب اس کے سامنے بولا نا، اب وہ بھی چلے گیا مکہ، اس نے بتا دیا کہ بھائی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوبارہ بھی حوالے کر رہے تھے، ابو البصیر چلے گئے۔ اب اس جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ واقعی میں یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی اس طرح لوگوں کو قتل کرتا رہے گا تو یہ بڑی جنگ بھڑکا دے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حوالے کرنا، لیکن حوالے کرنا بھی ضروری تھا، تو آپ نے نا ان کو ایک دبے لفظوں میں مشورہ دیا تھا، ہاں کہ بھائی اگر اکیلے نہیں، اگر تو اس کے ساتھ کچھ اور لوگ مل جائیں نا تو بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے، اور اس کو ڈیکوڈ کر لیا حضرت ابو البصیر نے، اور وہ چلے گئے، اور یہ اطلاع پھیل گئی کہ بھائی ابو البصیر تو کہیں روپوش ہو گیا ہے اور ایک شخص کو قتل کر دیا اور دوسرا واپس آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد سب کو پتہ چل گیا، مکے میں بھی خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کوئی مسلمان جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں گے، تو پھر کہاں جاؤ؟ ابو البصیر کے پاس جاؤ، ہے نا؟ اب ابو البصیر نے بھی کچھ کسی طرح پیغام پہنچا دیا ہوگا، اب جو بھی جو ہے نا مکہ سے اب لوگوں کو راستہ مل گیا، بھاگو ابو البصیر کے پاس پہنچو۔ اب کچھ عرصے میں 10 15 20 50 لوگ ہو گئے جو مکہ سے بھاگ بھاگ کر کیا چلے گئے؟ ابو البصیر کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، ویل امہ مسعر حرب لو کان لہ احد، یہ بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گا اگر اس کے ساتھ کچھ لوگ۔ بس وہاں کیا کیا ابو البصیر نے، وہ ساحلی راستہ تھا، اب آزاد تجارت تو شروع ہو گئی تھی، اللہ اللہ کر کے مسلمانوں سے جان چھٹی تھی قریش کی، انہوں نے بڑے بڑے قافلے بھیجنے لگ گئے۔ اب ان قافلوں کے پیچھے مسلمان نہیں آ رہے تھے، لیکن کون آ رہا تھا؟ بھائی وہ جنگل میں رہ رہے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ تو چاہیے تھا، قریش کے تجارتی قافلے کو لوٹ لیتے تھے، آرام سے مہینوں تک کھاتے رہتے تھے۔ اب بڑا مسئلہ ہو گیا،
اب مسلمان تو یہاں مدینے میں تھے نا، ان سے پھر بھی کچھ آمد و رفت چوک جاتے تھے، وہ کبھی نہیں پہنچ پاتے تھے۔ ابو البصیر تو وہیں راستے میں ہی تھے، لہٰذا ان سے کوئی قافلہ نہیں رہتا تھا، اور 50 لوگ بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ 50 لوگ وہ ہیں کہ اب جن کا کچھ بھی نہیں ہے، یہی کام ہے بس، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کچھ ہی عرصے کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی قریش کے لیے۔ اچھا قریش اب یہاں آ رہے ہیں، اللہ کے نے فرمایا کہ مطلب یہ تو ہمارے لوگ نہیں کہ تو تم سے ہی بھاگے ہیں، یہ مدینے میں تھوڑی ہیں، نہ ہم کو اب اللہ کے نے ہم کو کوئی انسٹرکشن بھی نہیں دے رہے تھے کوئی، وہ خود ہی اپنے بل بوتے پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اب قریش اس کی شکایت محمد سے اور مدینے کی ریاست سے بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر بالآخر وہ ناک رگڑ کر قریش واپس آئے اور خاندان کے اور کو بہت سارے واسطے دے کے ہاتھ جوڑے کہ ہم یہ شرط ختم کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں، آئندہ کے لیے کوئی بھی مکہ سے اگر بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا نا، اپنے پاس ہی رکھیے گا، واپس نہیں کیجیے گا، اپنے پاس ہی رکھیے گا۔ ناک رگڑ کر واسطے دے کر خاندان کے اور قبیلے کے کہ رحم کرو، ہمارا جینا حرام کر دیا ابو البصیر نے، آپ ان کو واپس بلا لیں اور آئندہ کے لیے کوئی بھی مکہ سے آئے مسئلہ نہیں، آپ اپنے پاس رکھیے گا، یہ شرط ختم ہو گئی ہماری طرف سے، ختم ہو گئی، ہم نے لگائی تھی نا، ہم ختم کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ العیس کے علاقے کے اندر تھے۔ اب کمزور مسلمانوں کو پتہ چل گیا، ابو البصیر کے پاس جمع ہونے لگ گیا، حضرت ابو جندل بھی پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور 60-70 افراد اچھی خاص۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ قریش نے کتنے مسلمانوں کو مجبور وہ یعنی قیدی بنایا ہوا تھا، اور یہ سارے جوان لوگ تھے، یہ ایسے نہیں ان کو دبا کے نہیں رکھ سکتے تھے، ان کو قید میں رکھا ہوا تھا۔ 60-70 لوگ یہ ہو گئے نا، اس کا مطلب اور کتنے ہوں گے جو بھاگ نہیں سکے ہوں گے، خواتین کتنی ہوں گی، بچے کتنے ہوں گے۔ یہی اللہ نے ایک حکمت بتائی آگے سورہ فتح میں کہ یہ جنگ اللہ جنگ بھی کروا سکتے تھے تمہاری، اگر جنگ کرواتے اللہ نے کہا کہ تو اس قریش مکہ کو شکست ہوتی، بیعت رضوان کے بعد اگر جنگ ہوتی تو مسلمان کتنے پمپ تھے اور اللہ مدد کرتے، قریش مکہ کو شکست ہو جاتی، لیکن اللہ نے جنگ نہیں کروائی۔ اس کی وجہ اللہ نے بیان کی کہ تمہارے ہاتھوں بہت سارے بے گناہ مارے جاتے، کیونکہ مکہ کے اندر دیکھیں 60-70 یہ لوگ تھے، ہے نا، جب مسلمان مکہ کے اندر گھستے اور حملہ کرتے تو اب کوئی تمیز تھوڑی ہوتی کہ کون مسلمان ہے کون کافر۔ مکہ میں جو بھی نظر آتا وہ سب مسلمان اس کو کاٹ ڈالتے، پتہ بھی نہ ہوتا، ہاں معلوم بھی نہیں ہے نا، چھپ چھپ کے گھر۔ جی۔ تو یہ اللہ نے حکمت بیان کی کہ اس وجہ سے بھی اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی، کہ ورنہ بہت سارے لوگ تمہارے ہاتھوں بے قصور مارے جاتے، ورنہ اللہ اگر جنگ ہوتی تو اللہ پاک تمہیں فتح دے دیتا۔ بعد میں ان لوگوں کو ہدایت بھی ملنی تھی تو مارے جاتے تھے۔ ہاں وہ تو ایک شروع سے ایک بات تھی۔ اچھا اب قریشی قافلوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور قریش نے اپنے تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے مجبور ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کا واسطہ دیتے ہوئے پیغام بھیجا کہ آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں، آپ کے پاس سے جو بھی آپ کے پاس جائے گا ہمارے پاس سے وہ مامون رہے گا۔ قریش خود ہی اس شرط سے دستبردار ہو گئے اور مسلمانوں کی پریشانی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس جگہ مسلمانوں کو عزت ملی جہاں پہلے کیا نظر آ رہی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں، اس جگہ عزت ملی کہ جہاں پہلے نظر آ رہی تھی ذلت، اور اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ اچھا اب دیکھیں اب کیا یہ سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بلا لیا، 60-70 لوگ آ گئے، ظاہر بات ہے مسلمانوں کو مدد بھی ہوئی، لشکر میں ایک اضافہ بھی ہوا، اور لیکن ان کے لیڈر نہیں آئے۔ ہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہ مجھے واقعہ بہت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط پہنچا، وہ خط ان کے پاس رکھا، انہوں نے دیکھا، یہی ان کی زندگی کا آخری لمحہ تھا، بس یہ ان کی زندگی کیا تھا، بس شاید کہ وہ بیمار ہو گئے تھے اور شاید اسی خط کے انتظار میں ان کی روح اٹکی ہوئی تھی، ہے نا، آئے تھے تو مدینہ آئے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے آئے تھے لیکن نہ رہ سکے، لیکن پھر جو ہے نا وہ اسی وقت جب خط پہنچا تو ان کا انتقال ہوا، سب واپس آ گئے لیکن وہ واپس نہیں آ سکے۔ میرا بڑا دل کر رہا تھا، میں نے اور بہت عرصے سے جو نا ابو البصیر کا واقعہ پہلے بھی سنا تھا، یعنی ابھی جب دوبارہ پڑھا نا پچھلی دفعہ سے، تو 2-3 ہفتوں سے یہ بات میرے دل میں آ رہی ہے کہ اللہ اس پر نا کوئی ایک اینیمیٹڈ آپ نے ویڈیو دیکھی کوئی، تو ابو البصیر پر، ابو جندل پر، اور یہ جو چھوٹا سا پورشن ہے نا اس پر بنانی چاہیے،
اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری مقدس ہستیاں مدینے کی نہیں آئیں گی، ایک دو لوگوں کو تو آپ بنا سکتے ہو. یہ بڑا ایموشنل ہے اور بڑا جو ہے نا وہ مطلب مزیدار بھی ہوگا. یہ اللہ کسی کو توفیق دے. ایک چھوٹی سی کوئی 30-40 منٹ کی نا ویڈیو اس پر اینیمیٹڈ بنانی چاہیے اپنی آئندہ نسلوں کو بتانے کے لیے، ہے نا، کہ دیکھیں ویژن کے ساتھ رہے، الائن رہے، اللہ کے نظام کی مخالفت نہیں کی، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ آپ نے ہمیں واپس کر دیا، سمجھ گئے کہ کیا مجبوری ہے اور اپنی زندگی لگا دی مسلمانوں کے مفاد میں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. فائدہ اٹھانے کا موقع آیا تو جان چلی گئی، ہے نا. تو یہ ایک مطلب ایک بڑی قربانی کی اور ایک بڑی جد و جہد کی اور ایک بڑے جو ہے نا بڑے ویژن کے لیے کتنا زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ قربان کر دیا. یہ اس کی بڑی زبردست بہترین مثال ہے اس کی اور بہت اچھی سٹوری بنے گی. کسی کے ارادہ ہو تو مجھے بتائیے گا. سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی. اب یہ کچھ گہری چیزیں ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ بھائی قرآن کریم نے فتح مبین کیوں کہا قرآن کریم نے کہ یہ فتح مبین ہے نا. بظاہر تو شکست تھی. اب چند باتیں ذرا ہم تیزی سے دیکھیں گے. کچھ باتیں اس میں سے ہو گئی، کچھ باتیں باقی. دیکھیں قریش کی طرف سے صلح کے جانب جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا سب سے بڑا اعتراف تھا. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ صلح ہی قریش کی شکست کا اعتراف تھا کہ اب ہم گویا کہ صلح کے لیے تیار ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے بات نہیں کی تھی. یعنی اب ہم مسلمانوں کو کچل نہیں سکتے، ان کو تسلیم کرنا. صلح کا مطلب آپ نے تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے. صلح کا مطلب آپ نے کیا کر لیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ابھی موجودہ تناظر میں آپ سمجھ رہے ہیں. کوئی کہہ رہے کہ یار ناکام ہوگی پوری تحریک. نہیں، ناکام نہیں ہوئی. صلح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے ان کی حیثیت کو کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا. وہ ایسی طاقت ہیں کہ جن سے اب صلح کرنی پڑ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. موجودہ تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. اچھا، قریش جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، یہ ان کے سارے مقاصد یہ صلح کے نام پہ ہی ختم ہو گئے. پہلی بات. دوسری بڑی بات یہ تھی کہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا تھے، صدر نشین تھے. یہ نشین لکھا ہوا ہے یہ. اور اب صلح کے پیچھے نظر یہ آتا ہے کہ وہ اپنی نا چودراہٹ سے نیچے اتر گئے اور ان کو اپنی فکر ہو رہی ہے کہ یار آپ سمجھیں بات. اب دوسروں کی تھانے داری چوکیداری چھوڑو، اب مسلمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہے نا. تو وہ جو پہلے سب کا محافظ بنا ہوا تھا اور ایک بڑا ایک دعوے دار تھا، اس صلح کے نتیجے میں وہ اپنا دائرہ صرف اپنی ذات تک کیا کر رہا ہے؟ محدود کر رہا ہے. اب اس کی دلیل یہ ہے کہ معاہدے میں یہ طے تھا کہ بقیہ جو عرب ہیں نا ان کو اختیار ہوگا، چاہے تو قریش کے ساتھ آ جائیں، چاہے. یہ بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی، ورنہ اس سے پہلے پورے جزیرے میں کہیں کوئی حرکت ہوتی تھی قریش مسلمانوں کے خلاف آ جاتے تھے کہ ہماری مرضی کے بغیر کیسے کر رہے ہو تم، سپر پاور. اب انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے، ہمارے مفاد کو نقصان نہیں پہنچانا، جو کرنا ہے کرو اپنی، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صلح پر اس طرح آنا اپنے پیچھے والے بہت بڑے کردار سے پسپائی تھی جو اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی لیکن تھی، ٹھیک ہے. قریش گویا کہ دوسرے لفظوں میں دیکھیں اس کو، اگر آپ الگ انداز میں دیکھیں نا، قریش یہ کہہ رہا تھا کہ تم مسلمان ہمارے علاوہ کچھ بھی کرو جزیرے میں تمہاری مرضی، ہم مداخلت. لیکن یہ لفظ اس وقت نظر نہیں آ رہے تھے. لفظ نظر یہ آ رہے تھے کہ بھائی تم عمرہ نہیں کرو گے، اور اللہ کے نبی ہم دیکھ رہے تھے کہ قریش مار رہے ہیں کہ جس کے ساتھ جو چاہے تم کرو، اور آپ کو پتہ تھا کہ وہ اس کے کیا فائدے ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا، یعنی ابھی تک اسلام کی دعوت کو کے لیے بہت بڑی رکاوٹ قریش بنا ہوا تھا. اب قریش کہہ رہا تھا کہ بھائی تم جانو، اسلام جانے، عرب جانے، ہمیں نہیں پرواہ، ہمیں تو بس ہم ہمارے مفاد متاثر نہیں ہونے چاہیے، قریش کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ. یعنی اسلام کے لیے گویا کہ کھلی دعوت ہو گئی. جی بالکل اسی طرح ہوا تھا. اچھا، تیسری چیز کیا تھی؟ بھئی مسلمان ان ساری جنگیں جو ہوئی، بدر، احزاب، احد وغیرہ، مسلمان کیا یہ جنگی چاہتے تھے، ہے نا، یا کوئی مال چاہتے تھے؟ مسلمان تو اسلام کا، اللہ کی نظر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے ہماری جد و جہد کا وہ کیا ہے؟ اسلام. اور اس صلح سے چاہے ہم دبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسلام کا کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ. اور ہماری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے نا، اسلام کا تو کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو اصل مقصد ہے.
آپ کی نگاہ مقصد پر تھی. ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ اسلام کا کیا ہوا کہ غزوہ احزاب میں میکسیمم کتنے لوگ تھے؟ 2,500 سے 3,000. ٹھیک ہے نا. یہاں ابھی 1400-1500 لوگ آئے تھے عمرے کے لیے. ویسے مسلمانوں کی عسکری طاقت میکسیمم اس سے پہلے تھی 3,000 میکسیمم. ٹھیک ہے. صرف کچھ ہی سالوں میں جب مسلمان جو ہے وہ یہ 6 ہجری ہے نا, 6 ہجری ہے, 8 ہجری میں 2 سال کے بعد جب مسلمان فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے, کتنے تھے مسلمان؟ 10,000. 7,000 کتنے سال میں بڑھے؟ 2 سال میں بڑھے. پیچھے 13 سال مکہ کے, 6 سال مدینے کے, 19 سال کے اندر تم 3,000 تھے اور 21ویں سال تم ہو گئے 10,000. یہ تھی حقیقی فتح جو قرآن کہہ رہا تھا انا فتحنا لک فتحا. کمال ہے. یہ بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ نا سمجھایا بھی نہیں کہ بھائی فتح مبین کیسی ہے. بس تو ایمان کے درجے میں بتا دیا, بھائی اللہ نے بتا دیا, میں نے مان لیا, میں بتا رہا ہوں کسی کو. ایسا نہیں ہے کہ بتائیں کہ جی یار ہم ایک اینٹی بن گئے ہیں, وی آر رائزنگ سپر. مطلب لاجک ایموشنل تھا نا اصل میں. جب وہ ایموشن ختم ہوئے نا, پھر صحابہ کو ریلائز ہو گیا. لیکن اس وقت ایک فضا کیا ہو رہی تھی, یعنی ایموشن کے وقت نا مطلب ریزننگ کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا, ہے نا. تو آپ جتنے بھی ریزن دے دو, ہاں آپ جتنے بھی ریزن دے دو تو سامنے والے کو بات سمجھ میں, آپ بھی سمجھ رہے ہیں نا, نئے نئے جڑے ہیں آپ, بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ ریزن نہیں دیں. ٹھیک ہے. ہاں اچھا. بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہم کنار ہونے کے باوجود بھی اگر مسلمان مکہ اسی وقت فتح کر لیتے تو پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اگلے 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوتے. کیوں؟ اس وقت سارا جزیرہ مخالف ہو جاتا کہ حرم میں آ کے حرم کے جو خدمت گار تھے ان کے گھر میں گھس کے انہوں نے ان کو مارا ہے. اب پورا جزیرہ آپ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتا چاہے قریش نہیں بھی ہوتا. دیکھیں کیسا, یعنی بظاہر اگر وہ سب باتیں ہو جاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بات مانتے ہو, کہتے اب تلوار فیصلہ کرے گی, تو فیصلہ تو کر دیتی تلوار, لیکن وہ جو فیصلہ ہوتا وہ مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں اس وقت کے جذبات سب کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, دل کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے. لیکن ویژن کا مقصد کا کیا ہو جاتا؟ کمال. یعنی جتنا میں سوچتا ہوں نا کیا حکمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی یہ اس کو جو نا وہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا 10 سال جی ہاں. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے حاصل کیا کیسے. اب اگر دیکھیں وہ ایگو کو کیا ہوا, مطلب وقت خوشی ہو گئی نا, بس پھر کیا ہو گیا, ہر چیز پلٹ گئی, ہر چیز پلٹ گئی. عجیب ہے, یہ بہت عجیب مثال ہے. شاید انسانی تاریخ میں ایسے کسی معاہدے کی مثال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس کو بتانا چاہیے نا دنیا کو. بھائی کیا خیال ہے آپ کو, بتانا چاہیے؟ نبیل بھائی سب کہہ رہے ہیں بتانا چاہیے. اچھا 10 سالہ جنگ بندی کیا تھا؟ احمقانہ غرور سے اور اللہ کے راستے روکنے سے باز آنے کا عہد تھا. یہ خود کہہ رہے تھے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ مسلمانوں کو روکیں گے نہیں. کیا مطلب؟ اسلام کو روکیں گے نہیں. یہ تو خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے, بس نام جنگ بندی کے لے رہے تھے. در حقیقت جنگ بندی کا مطلب تھا اسلام کو کھلی آزادی. ٹھیک ہے. اللہ نے خود کہا تھا وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ابتدا تو انہوں نے ہی کی تھی. اب ابتدا کرنے کے باوجود بھی اب دستخط کر رہے ہیں کہ جنگ کا اختتام بھی کون کر رہے ہیں؟ وہی. ابتدا بھی انہوں نے کی تھی, اختتام بھی کیا کر رہے ہیں؟ گویا کہ ابتدا کر کے پچھتا رہے ہیں. لیکن اس وقت یہ نقطہ نظر نہیں آ رہا, اب لانگ ٹرم میں نظر آ رہا ہے. تم ہی اچھل کے لڑنے کی بات کرتے تھے, اب تم نے بھی صلح کیے, جا کے تم ہی صلح کر کے آئے ہو. اب اس صلح میں کیا طے ہوا اس بات کو چھوڑ دیں, لیکن صلح کیا کی ہے تم ہی مجبور ہوئے نا صلح کرنے کے لیے. ساری دنیا کو جمع کر دیا اور کہا کہ نہیں صلح کرو 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 صلح, اور جنگ بندی ہونی چاہیے. آج ہی آئی نا خوشخبری, تم نے ہی بولا نا. وہ تو اور بھی لڑنے کے لیے تیار تھے, اور بھی وہ لڑنے کے لیے تیار تھے. تمہاری ایسی کی تیسی ہو گئی اور تمہارے سرپرست بھی پریشان ہو گئے اور وہ بھی صلح کے لیے جو ہے نا وہ کود پڑے.
تو تم نے ہی صلح کروائی نا, ٹھیک ہے. اب گویا کہ معاملہ برابر ہو گیا. صلح کا مطلب کیا ہوگا؟ معاملہ برابر ہو گیا. اچھا اب مسلمانوں کا عمرہ, اب آ جائیں ایک دو شرطوں پہ بات کر لیں گے. 2 شرطیں تو ہم نے کور کر لی, ٹھیک ہے. اب جو پہلی دفعہ تھی, پہلی شرط تھی کہ مسلمان عمرے کے بغیر واپس جائیں گے. یہ مسلمانوں کی ناکامی نہیں تھی بلکہ یہ کامیابی تھی. کیوں؟ کیونکہ اصل میں نا یہ در حقیقت کیا تھا کہ اس سال نہیں کریں گے, آئندہ سالوں کے لیے. کیونکہ یہ بھی تھا کہ انڈیویجول جب بھی کوئی آنا چاہے, اب جو حرم کے راستے مسلمانوں پہ بند کیے ہوئے تھے, در حقیقت یہ نظر آ رہا تھا راستہ بند کر رہے ہیں, نہیں, یہ راستہ کیا کر رہے ہیں, 1 مہینے بعد کھول رہے ہیں عمرہ. یہ تھا 1 مہینے بعد عمرہ کیا کر رہے ہیں, سب کے لیے کھول رہے ہیں. انڈیویجول تو جب بھی آ جائے, اللہ کے نبی ہم لشکر کے ساتھ آئیں گے تو بس اگلے سال فلاں دنوں میں آئیں گے. اب دیکھیں فلپ کر کے دیکھیں گے تو مطلب کھول رہے تھے, مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اگلے مہینے سے پھر ہمیشہ کے لیے تم عمرہ کرتے رہنا. لفظوں کو تبدیل کریں تو یہ مطلب تھا, جب بھی جو جس کا دل آئے آ جانا, جیسے اور لوگ آتے ہیں تم بھی آ جانا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس وقت کیا لگ رہا تھا, واپس جاؤ, ہے نا. کتنا بڑا وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے صحابہ کرام, لیکن اللہ کے نبی ہم دیکھ رہے تھے, ہے نا. قریش نے تو پچھلے 6 سالوں سے عمرہ کرنے دیا ہی نہیں تھا. اچھا قریش کے لیے اتنی تشفی تھی کہ اس سال نہیں کریں گے, لیکن اس سال نہ کریں اور پھر ہمیشہ کے لیے کریں تو کیا فائدہ. یعنی اب آپ سوچیں نا تو آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ قریش نے حاصل کیا فائدہ ہوا ان کو, کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اچھا آگے آ جائیں. چوتھی شرط کیا تھی کہ بھئی یہاں سے کوئی واپس آئے گا, ابھی ہم نے دیکھ لیا اس کا کیا حال ہوا, یہاں سے کوئی واپس آئے گا تو واپس نہیں کریں گے. اس میں مسلمانوں کا نقصان نہیں تھا, کیونکہ مسلمان ایک ہی صورت میں بھاگ سکتا ہے, جب وہ کیا ہو جائے, مرتد ہو جائے, تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اور بلکہ اسلامی معاشرے میں وہ موجود رہے, بہتر ہے وہ الگ ہو جائے. بھاگے بھائی, جاؤ یہاں سے, نکلو. اللہ کے نبی نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا. صحابہ نے اعتراض کیا نا کہ ہم کیوں مار رہے ہیں, فرمایا انہ من ذهب منا الیہم فابعدہ اللہ, جو ہم سے بھاگ کر ان کی طرف جائے اللہ اس کو برباد کرے. مطلب وہ تو اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس وقت تو یہی کیفیت تھی نا, مدینہ کو چھوڑنا تو اسی طرح تھا, وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا تو اسی طرح تھا جیسے اسلام کو چھوڑنا. اچھا باقی رہے سچے ایمان والے, تو ان کے لیے اللہ کی زمین کشادہ تھی. کیا مطلب, ٹھیک ہے مکہ والے نہیں رہنے دے رہے, بھاگ سکتے تو بھاگ جاؤ, کہاں پہنچو, ابو البصیر کے پاس. کچھ عرصے میں اللہ نے یہ کھول دیا نا. یہ والی بات, یہ دوسری جو شک تھی وہ واقعی میں تھی کہ مسلمان آئیں گے تو واپس کیا جائے گا, لیکن اس کے لیے اللہ نے جلدی راستہ نکال دیا, ٹھیک ہے. صلح کا فوری فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی ہو گئی. دعوت و تبلیغ کے میدان میں زبردست کامیابی حاصل کی. پہلی بار مسلمانوں کو اپنا پیغام ہر شخص کو پورے جزیرے میں پہنچانے کا موقع ملا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان فوجیں جو صلح سے پہلے 3000 سے کبھی بھی زیادہ نہیں تھیں, صرف 2 سال کے اندر 10,000 ہو گئی. یہ کتنے % گروتھ ہے یہ, 2.5 نہیں زیادہ ہے نا یار یہ. ہاں کئی 100 گنا تھی یہ. اچھا قریش نے بظاہر اپنی کچھ شرطیں لگا کے عزت و وقار بظاہر حاصل کیا تھا, لیکن اصل میں وہ بھی ان کی گھبراہٹ, پریشانی اور شکست کی نشانی تھی. اس سے پتہ چلتا تھا کہ قریش کو بڑا سخت خطرہ تھا مسلمانوں سے, ہے نا. اور وہ ایک کھائی کے کھوکھلے کنارے پہ کھڑا تھا, بس سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی جس فراغ دلی سے منظور ان کی شرطیں کی نا, گویا کہ آپ کا ایک جو نا وہ آپ کا ایک یہ ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فیوچر ہمارا ہے. تم ابھی ضد بحث کر کے, کیونکہ ایک گوٹ تمہاری اٹک گئی ہے, ضد بحث کر کے کچھ بھی منوا لو, کچھ بھی نہیں ہے, فیوچر کیا ہے ہمارا ہے, ان شرطوں کے باوجود بھی ہم ہی غالب آئیں گے. یہ جو ایٹیٹیوڈ تھا, یہ جو آپ کا یقین تھا نا, یہ مطلب اس کو کچھ عرصے میں سب نے محسوس کیا کہ آپ نے ان صلحوں پہ کوئی, ان شرطوں پہ, خامخواہ کی فضول شرطوں پہ آپ اٹکے نہیں, ٹھیک ہے. اب چند نکاتیں تیزی سے کر لیں اس میں. یہ تو تھی وہ باتیں کہ جو صلح حدیبیہ فتح مبین کیسے تھی ہم نے دیکھا. اب اس پورے سیناریو میں جو آخری کا پورا حصہ ہے, اس سے چند نصیحتیں نکلتی ہیں, ٹھیک ہے. پہلی بات, لیڈر کا سب سے بڑا کام کیا ہے, یعنی جذبات میں بھی ڈسپلن برقرار رکھنا, ٹھیک ہے. جو بھی اسٹریٹجکلی اس نے جو سوچا ہوا ہے اس کی طرف ٹیم کو لے کے جاتے رہنا. اور بڑے بڑے پرانے سینئر لوگوں کا
پریشان کرنا بھی یا ان کا پریشان ہونا بھی، متفق نہ بھی ہونا، لیڈر کو اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک لانگ ٹرم سوچ رہا ہوتا ہے. ذاتی یا اجتماعی جذبات پھر سیکنڈری لیول پہ چلے جاتے ہیں اور اسلام کا مفاد فرسٹ لیول پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شدید جذباتی کیفیت میں صرف حکم دینا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ نرمی سے عملی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہیے. یہ اللہ کے نظام کا جو ہے نا وہ لیڈ بائی ایگزامپل ہے نا. یہ خود کرنا ایسا ہو گیا کہ جس نے ان کو جذباتی کیفیت سے نکال دیا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بظاہر بڑی سخت شرائط تھی، لیکن مسلمانوں کا ابو البصیر کو واپس کرنا یہ مسلمانوں کی ایک تو ناقابل تسخیر دیانت امانت تھی کہ مسلمان عہد نہیں توڑتا. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، یہ بہت ہی بہترین مثال تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے راستہ بھی نکال دیا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں. اب یہ بات لوگوں کو خیال ہے کہ اصل میں اللہ کے نبی نے اس جملے میں اشارہ کیا، یہ سب لوگوں کو خیال نہیں ہے، اس جملے میں اشارہ کیا. ہاں، اب آپ ظاہر بات ہے کھل کر تو آپ معاہدے کی خلاف ورزی کے خلاف نہیں بھڑکا سکتے تھے نا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اچھا، فتح بھائی اللہ اس کو الگ انداز میں دیکھتے ہیں، انسان الگ انداز میں دیکھتے ہیں. بظاہر چیزیں شکست لگتی ہیں، حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ فتح ہوتی ہے. اگر ہم صحیح کر رہے ہیں نا تو ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہے نا، کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور کریں گے. مرد کا لفظ استعمال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجک ایک فلیکسیبلٹی پیدا کر دی تھی، ہے نا. یہ آپ کی بہترین نیگوسیشن اسکلز اور بہترین متن سازی یا قانون سازی کی مثال تھی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایگریمنٹ ہو نا تو اس کا بڑی باریک بینی سے اس میں خیال رکھنا چاہیے اور ایسی جگہ فلیکسیبلٹی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں موقع پڑنے پر ہاں یوز ہو سکے، ٹھیک ہے. آپ اصولوں پہ قائم رہے تو خود بخود کیا ہوتا ہے کہ مظلوم لوگ خود ہی ایک پریشر گروپ بنا لیتے ہیں اور ظالم کو اپنی مخالفت سے باز آنا پڑتا ہے. یہاں اس سیناریو میں، ٹھیک ہے، وہ فلسطین کی سیناریو میں اسی طرح ہوا نا. مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ملک جن سے حمایت ممکن بھی نہیں تھی وہ بھی جو ہے نا وہاں کے لوگ بھی حمایت کرنے لگ گئے، اور جن کا حق تھا وہ نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری ایسی جگہوں سے حمایت کی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ جہاں سے ممکن ہی نہیں تھا. لیکن کس حد تک آپ ظلم کریں گے؟ ظلم بہت طویل عرصے تک نہیں چل سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی پریشانی کے بجائے لانگ ٹرم جو فوائد تھے اس کو پیش نظر رکھا. لیڈر ہمیشہ کل کو دیکھتا ہے، آج کی مشکل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. طاقت کو براہ راست تصادم کے بجائے مخالف کی کمزور معاشی سیاسی نقطے پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ دشمن سے لڑیں، کبھی پروکسی وار بھی ہوتی ہے، کبھی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مسلمانوں نے اس کو کس طرح استعمال کیا. اچھا، حضرت عمر ساری زندگی اس پر نادم تھے. اس کا ایک پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کو جو ہے نا اپنا ایک اس کا جو ہے نا وہ ایک احتساب کا اپنا نظام بھی ہوتا ہے انٹرنل، وہ اپنا آڈٹ کرتا رہتا ہے. دیکھیں پوری زندگی ماضی میں ایک چیز ہوئی تھی لیکن اس کو مطلب محسوس کیا اور ہمیشہ اس پہ استغفار کرتے رہے. انسان کی رائے غلط ہو سکتی ہے. بس جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا.